السلام علیکم۔ گریفائٹس چہرے پر جوانی کے لال رنگ کے موٹے دانے یا ہتھیلیوں پر پسینہ پانی کی طرح آئے کی خاص دوا ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی جن کے چہرے پر لال رنگ کے موٹے موٹے دانے نکلتے ہوں اور اس میں خارش ہو، تو جب ایسا مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ایک قطرہ زبان پہ ڈالتے ہیں، خارش تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ بخار بھی ہوتا ہے تو پہلے نمبر پہ ہم بخار کی دوا دیتے ہیں، دوسرے نمبر پہ گریفائٹس 30 دیتے ہیں اور تقریباً 1 مہینہ دوا کھانے کو کہتے ہیں کہ آپ کھا لیں۔ بخار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور دانے بھی کیور ہو جاتے ہیں، چہرہ بھی صاف ہو جاتا ہے، اوپر سے کوئی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسے ہی لال دانے موٹے موٹے جن میں درد ہو تو اس کی دوا سلیسیا 30 بنتی ہے۔ ہتھیلیوں پر جن لوگوں کو پسینہ پانی کی طرح آتا ہے، تلووں پہ بھی آتا ہے، وہ کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے، پین سے لکھ بھی نہیں سکتے، اسی طرح جوتے بھی نہیں پہن سکتے، تو جب وہ مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم قطرہ ایک گریفائٹس 30 کا منہ میں ڈالتے ہیں، تھوڑی دیر میں مریض کہتا ہے کہ میرے پانی نکلنا کم ہوا ہے۔ تلووں کی جلن میں بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوا اور ہے جس کی جلن بہت شدید ہوتی ہے، وہ ہے سکیل کار۔ اس کا مریض کا جسم ٹھنڈا رہتا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، سکیل کار 30 دے دیتے ہیں تو وہ تلووں کی جلن میں بھی آرام آتا ہے اور وہ پسینے کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پاؤں کی انگلیوں پر جو ناخن ہوتا ہے اس کی جڑ میں فنگس ہو جائے، اگر ہیپر سلفر 30 دیتے ہیں تو کیس بگڑ جاتا ہے، سلیسیا 30 دیتے ہیں تو کیس بگڑ جاتا ہے۔ اس کی واحد دوا بنتی ہے گریفائٹس 30۔ بیرونی شرمگاہ اور رانوں کے درمیان چھیلن ہو، جسے ہم جھگاسے کہتے ہیں، تو اس کے مناسبت سے بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ گریفائٹس کی سلیکشن کے مناسبت سے جو واضح علامات ملتی ہے، میٹھے کی خواہش کا زیادہ ہونا یا میٹھا کھانے سے تکلیف ہونا۔ مقعد میں شگاف جسے فشر کہتے ہیں، اس کی بھی پراپر دوا ہے۔ جو لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے، منہ سے بدبو آنے کی 2 وجوہات ہیں، یا تو معدے سے آتی ہے تو اس کی پلسٹیلا 30 دوا بنتی ہے۔ اگر مسوڑوں سے خون آتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب مریض برش کرتا ہے تو اس کا برش لال ہو جاتا ہے، تو اس مناسبت سے گریفائٹس 30 دیتے ہیں تو اس کا خون آنا ہی بند ہو جاتا ہے اور بدبو بھی آنا بند ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ڈکاروں کے لحاظ سے بھی 2 دوائیں بنتی ہیں۔ گریفائٹس 30 جو زیادہ عموماً کام آتی ہے، ڈکاریں جن کو زیادہ آتی ہیں گریفائٹس 30 دیتے ہیں تو ان کو آرام آ جاتا ہے۔ یا دوسرا دوا ہے کیلکریا کارب 30۔ اسی طریقے سے لیکوریا کی بھی یہ بڑی دوا ہے۔ ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں اس میں زیادہ تر جو لیکوریا کی مریض ہوتی ہیں وہ گریفائٹس سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ گریفائٹس 30 دیتے ہیں، 200 میں بھی یہ اچھا کام کرتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ارگٹ سے پیدا خرابی سفلس، سائکوسس اور سورا کے برابر ہوتی ہے۔ ایلوپیتھک میں کونین کی طرح اس کا استعمال بھی نہایت برے طریقے سے ہو رہا ہے، اور دواؤں کی طرح سکیل کار کی خصوصیت کو ابھی تک میں نہیں سمجھ سکا، لیکن پرانے امراض میں مریض اس دوا سے اگر مطمئن ہوتے ہیں تو وہ ریپیٹ ضرور کراتے ہیں۔ اس کا مطلب جو ارگٹ ایلوپیتھک دوا میں استعمال ہو رہا ہے اس کے برے اثرات سکیل کار اینٹیڈوٹ کر رہی ہے اور مریض کو سکون مل رہا ہے۔ السلام علیکم۔ اسکیل کارڈنیوٹم گینگرین کی پراپر دوا، زخم جو نہ ٹھیک ہو، کالا پڑ جائے اور بڑھتا ہی جائے کی مناسبت سے یہ اس کی دوا بنتی ہے۔ 1.5-2 سال پرانی بات ہوگی، شوگر کا ایک مریض جس کی عمر تقریباً 40 سال ہے، ڈاکٹروں نے اس کا پنجہ کاٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کسی نے میرا بتایا، وہ میرے پاس آیا، حسب معمول میں نے اس کو پہلے نمبر پہ بخار کی دوا دی، دوسرے نمبر پہ شوگر کی دوا سلیکٹ کی اور تیسرے نمبر پہ سکیل کار 30 میں دی، اور تاکید کر دی کہ دن میں 15-15 منٹ کے وقفے سے 1 راؤنڈ صبح، 1 دوپہر، 1 شام، 3 راؤنڈ یا 4 راؤنڈ کرنا ہے آپ کو۔ چند ہی دن میں اس زخم سے مواد رسنا شروع ہوا، پہلے رس رہا تھا پھر نکلنا شروع ہوا، اور چھیچڑے بھی بن کے نکلا، کالے کالے چھیچڑے نکلے، اور اس طریقے سے اس کا جو پاؤں کا پنجہ کاٹ رہے تھے گٹے سے وہ بچ گیا۔ آج بھی وہ مریض بالکل ٹھیک ہے۔
آتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے، کبھی کسی مریض کو لے آتا ہے۔ السلام علیکم۔ سلیسیا سرخ رنگ کے دانے یا گلٹی جن میں درد ہو، اس کی یہ پراپر دوا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دوا خون صاف کرتی ہے۔ میں بھی اس کو مانتا ہوں، کیونکہ جن کو پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں ان کو اگر یہ کچھ دن کھلا دی جائے تو پھوڑے پھنسیاں نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اگر یہ دانہ ہو اور اس کو سلیسیا 30 دی جائے تو فوراً درد ختم ہو جاتا ہے، اور 2-3 دن میں وہ دانہ بھی ختم ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، دانہ نکلے، پین کلر کھا لی، وہ بڑھتے بڑھتے گلٹی بن جاتی ہے۔ ایک خاتون آئیں، انہوں نے کہا کہ میرے چیسٹ میں، بریسٹ میں گلٹی ہے۔ میں نے کہا اس میں درد ہے کہ ہاں درد ہے۔ میں نے وہ دوا دی، درد میں آرام آیا۔ وہ دوا میں نے ان کو بنا دی اور ان سے کہا کہ اس میں کم سے کم 2-3 مہینے لگیں گے، یہ گلٹی گھلے گی، منہ بنے گا، اور جو جتنا گھلا ہے وہ سب مواد نکل جائے گا۔ آپ کچھ نہ کریں، یہ دوا خود اپنا پروسیس کرے گی۔ پھر دوسرے مرحلے میں پھر گلٹی گھلے گی، منہ بنے گا، پھر مواد نکل جائے گا۔ اس طریقے سے کچھ پروسیس میں یہ دوا کام کرے گی، اور آپ خاموشی سے دوا کھاتے رہیں۔ ایسے ہی ہوا، ایک دفعہ انہوں نے اور دوا مجھ سے لی۔ میں نے کہا آپ کو کتنی رہ گئی؟ کہ بالکل بہت مائنر سی رہ گئی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ دوا کچھ اور لے لوں۔ میں نے ان کو اور بنا کے دے دی، اور کچھ دن کے بعد وہ بالکل گلٹی صاف ہو گئی، اس جگہ صاف ہو گئی۔ اسی طرح ایک صاحب آئے، کہہ لیں مجھے کینسر ہے۔ میں نے کہا آپ کو تکلیف کیا ہے؟ کہہ لیں کہ میں نے گلٹی ہے، بائپسی میں اس میں کینسر آیا ہے، اور کیمو تھراپی کرا چکا ہوں میں۔ میں نے کہا درد ہے کہ ہاں درد ہے۔ میں نے سلیسیا 30 دی، ان کو آرام آ گیا۔ وہی دوا میں نے بنا کے دے دی۔ 1-2 مہینے کے بعد آئے، کہہ لیں گے مجھے دوا اور دے دیں۔ تو میں نے کہا وہ کہہ لیں گے مجھے اس دوا سے بہت فائدہ ہے، اور میں نے کیمو تھراپی پھر نہیں کرائی۔ میں نے ایک دفعہ اور بنا کے دے دی، اور پھر دوبارہ وہ آئے نہیں صاحب۔ جن لوگوں کو مچھر زیادہ ستائیں تو اس کی دوا بھی سلیسیا 30 ہوتی ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو پسینہ آتا ہے اس میں خوشبو جو نکلتی ہے وہ مچھروں کو پسند ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی ایک کے اوپر مچھر زیادہ منڈلا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے مریض کو اگر ہم سلیسیا 30 کچھ دن دے دیتے ہیں تو وہ جو پسینے سے خوشبو نکل رہی ہے وہ نکلنا بند ہو جاتی ہے، اور مریض اوروں کی طرح ہو جاتا ہے، اس کے اوپر مچھر نہیں منڈلاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خون کو اس طریقے سے بھی یہ سلیسیا صاف کرتی ہے۔ سکیل کار کی سلیکشن کے مناسبت سے جو واضح علامات ملتی ہے: تلووں کی جلن، جسم کا ٹھنڈا رہنا یا گرمیوں میں ٹھنڈے پسینے آنا۔ دانے میں یا زخم میں اگر پس پڑ جائے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو ہائی پاور میں دے دیں تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ جس طریقے سے اینٹی بائیوٹک سے پس خشک ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے سلیسیا ہائی پاور میں اس کو خشک کر دیتی ہے۔ یہ میرے حساب سے غلط ہے۔ ہمیں پس کو اندر روکنا نہیں چاہیے۔ جب زخم میں یا دانے میں پیلا پن آ جاتا ہے تو سلیسیا کو روک کر میں ہیپر سلفر دے دیتا ہوں تاکہ وہ پس کی فارمیشن کم ہو اور جو پس بن گئی ہے وہ نکل جائے۔ پس کو اندر روکنا کو میں اچھا نہیں سمجھتا۔ ہم سب کو اس اینگل سے بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی فارن باڈی کو اپنے جسم میں رہنے نہیں دینا چاہیے۔ مقد میں جو شگاف ہو جاتا ہے، کتابوں میں اس کے لیے لکھا ہے کہ سلیسیا اس کی دوا ہے، لیکن مجھے ادھر سے رزلٹ نہیں ملا۔ انگلیوں کے درمیان جو چھیلن ہو جاتی ہے اس میں بھی سلیسیا کے لیے لکھا ہے، لیکن مجھے وہاں سے بھی رزلٹ نہیں ملا۔ ان دونوں جگہ مجھے گریفائٹس سے رزلٹ ملتا ہے۔ گریفائٹس 30 میں بھی اچھے رزلٹ ملتے ہیں، 200 میں بھی، اور اس سے اوپر پاور میں بھی مجھے رزلٹ ملتے ہیں۔ مقد کے ناخن میں بھی اس دوا کو میں نے استعمال کیا، مجھے رزلٹ نہیں ملا۔ انگوٹھے کا ناخن جو گوشت میں گڑتے ہیں، سلیسیا کے لیے لکھا ہے، لیکن اس کی جگہ مجھے تھوجا 200 دیتا ہوں، ناخن گڑنا بند ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تھوجا 200 کے علاوہ کوئی دوا نہیں کام کرتی۔